ان لکم اجرا کبیرا، پوری دنیا کو رہنمائی چاہیے تو قرآن کی شمع جل رہی ہے، اس روشنی کے نیچے آ جاؤ، اس ضابطے کے نیچے آ جاؤ، اس آئین کے نیچے آ جاؤ، اس کانسٹیٹیوشن کے نیچے آ جاؤ، اللہ تعالیٰ تمہیں آسمانوں پر پہنچا دے گا۔ قرآن آسمان سے آیا، جو اسے سینے سے لگائے گا اڑ کر قرآن اسے آسمان پر پہنچا۔ تنزلی، ذلت، پستی، یہ سب ہمارا کام نہیں ہے۔ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ کیا اچھی بات کہی۔ حضرت اسید ابن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ملجا و ماوا، سوالات کے جواب دینے کا ایک ہی ٹھکانہ ہے۔ وہ ٹھکانہ کون سا ہے؟ تاجدار مدینہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہو جائیں، سب مسائل کا حل وہیں ہے۔ اے لقائے تو جواب ہر سوال، مشکل تو حل شود بے قیل و قال۔ سرکار کے دربار میں چلے جائیے، سب سوالوں کا جواب ہو جائے گا۔ فجر کی نماز ہو، ایک عجیب واقعہ آپ کو سناتا ہوں جس سے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرتبے کا علم ہوگا کہ روحانی مقام حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کس قدر ہائی لیول کا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب دیکھا۔ خواب میں یہ دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے مسجد نبوی شریف میں نماز پڑھی، اور خلافت کا زمانہ حضرت عمر کا۔ نماز پڑھنے کے بعد ایک کھجور کا بیگ آیا بڑا۔ There was a very big bag of dates۔ کھجور کا بڑا ایک بیگ آیا، وہ رکھا گیا سرکار کے سامنے۔ آقا کا طریقہ یہ ہے کہ خود گھر نہیں بھجوا دو، آیا بیچ دو گھر نہیں، سرکار تو موجودین کو کھلاتے تھے، پھر سب سے اخیر میں کھاتے تھے۔ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق عالیہ کا بڑا عمدہ نمونہ ہوتا تھا۔ نیا پھل آیا تو بچے کو دے دیتے تھے، اور کھجوریں آئی، بھائی ہدیے کی ہے کہ صدقے کی ہے؟ صدقے کی ہے تو اس کے ضرورت مند لوگوں کو تقسیم ہوتا تھا، ہدیہ ہے تو سرکار صحابہ کے ساتھ مل کر استعمال کرنا تھا۔ اب وہ بڑا بیگ ہے، نماز پڑھنے والوں کی تعداد بھی بڑی، آج ہماری کمزوری یہ ہے کہ ہم نماز میں بھی کچے ہیں۔ جس نماز پر دنیا میں کامیابی کا وعدہ فرمایا اسی میں ہم کچے، مسجدیں پکی پکی بناتے جاتے ہیں، نمازیں کچی کچی ہوتی جا رہی ہیں۔ ان کا عالم کیا تھا؟ عین لڑائی میں اگر آ گیا وقت نماز، قبلہ رخ ہو کے زمین بوس ہوئی قوم حجاز، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ ابھی آپ کو معلوم ہے کہ عرب میں کتنے حالات ہیں، عرب والوں پر بے شمار حالات ہیں، پوری دنیا سے، مالی اعتبار سے، اقتصادی اعتبار سے، پولیٹکس کے اعتبار سے، سیاست کے اعتبار سے حالات ہیں، لیکن دو چیزوں نے ان کو بچا کے رکھا، دو خوبیاں، دو کمالات ان میں ایسے پائے جاتے ہیں جس نے ان کو بچا رکھا ہے۔ وہ چیزیں اگر ہماری زندگیوں میں بھی آ جائے تو یہاں کے حالات بھی ہمیں پریشان نہیں کر سکتے۔ تم دیے باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، تم دیے باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے، گھبرانے کی کوئی بات نہیں، مایوس ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ہمارے پاس اللہ نے ایسی ایسی نعمتیں اور ایسے خزانے دیے ہیں کہ ہمیں کنگال ہو جانے کی اور دنیا کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی کوئی ضرورت نہیں۔
اور اب کبھی بھی سفر میں ہوگا، اس کے پاس 5 کروڑ کی رولس رائس، لیکن بالکل ریگستان کے اندر نماز کا ٹائم، ٹائم آف نماز. What a great ibadat Allah subhanahu wa ta'ala is granted to the Muslimin. اللہ تعالیٰ نے کیا بہترین عبادت ہم کو عطا فرمائی. میرا ایک دوست تھا، جماعت میں چل رہے تھے لوگ، اس نے تقریر کی، بہت اچھی تقریر کی. اس نے کہا نماز از اے ویل کنٹرول عبادت. نماز جو ہے ہم کو کنٹرول کرنے والی عبادت ہے. اٹ کنٹرولز our eyes. نماز ہماری آنکھوں کو بھی کنٹرول کرے. نماز کنٹرول یور ایئرس. آپ کے کان امام کی آواز پر لگے ہوئے، باہر کی آواز آپ کو نہیں سننی. کنٹرولز یور ٹنگ. ادھر ادھر کی کوئی بات نہیں، صرف اللہ کا نام بولنا ہے، اللہ کی بڑائی بولنا ہے. دوسروں کی بڑائی نہیں چاہیے، اللہ کی بڑائی چاہیے. اللہ سب سے بڑے ہیں، یہ مزاج بنانا ہے. اٹ کنٹرولز یور ہارٹ. It controls your brain. It controls your soul and your whole body. فرماتے ہیں نماز پوری باڈی کے سسٹم کو کنٹرول کرتا ہے، دل دماغ کو کنٹرول کرتا ہے، جسم کو کنٹرول کرتا ہے، روح کو کنٹرول کرنے والی عبادت ہے. اگر چاہتے ہیں کہ آپ ویل ڈسپلین ہو جائیں تو آپ کو نماز کی پابندی کرنی چاہیے. کہیں بھی چلے جائیں نماز. جہاں سفر میں اس نے دیکھا نماز کا وقت ہوا، گاڑی سائڈ پر لگائے گا، لمبی چوڑی صف نکالے گا، مائک لگائے گا، اذان دے گا، لوگوں کو بلائے گا، اور وہاں ریگستان کے اندر جو ہے فرض نماز ادا کرے گا. چاہے کیسے بھی سرکمٹنسیز ہو، چاہے بھی کتنے بھی سینٹیمنٹس خراب ہو، لیکن وہ نماز نہیں. یہ نماز نے اس کی حفاظت فرمائی، نماز میں کامیابی کا وعدہ فرمایا. فرمایا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. البتہ تحقیق کے وہ لوگ جو نماز میں بہت زیادہ کنسنٹریشن رکھتے ہیں، they are the most successful people in the sight of Allah subhanahu wa ta'ala. نہایت کامیاب لوگ. We are looking for the success here and there. ہم لوگ کامیابی کے لیے ادھر ادھر جا رہے ہیں. کامیابی تمہارے قدموں میں پڑی ہے، تمہارے سامنے ہے، نظر نہیں آتی. کوئی کہے رہے ہم تو برسوں سے پڑھتے تو جیسی پڑھنی چاہیے ایسی پڑھ کے دیکھو. صحابہ ایک ایک نماز پڑھتے تھے، کامیابی کے سہرے ان کے گلوں میں بندھ جاتے تھے. ایک نماز کی طرح مسجد میں آئے گا، عرب دیکھے گا 2 گانا پڑھنے کے بعد 2 منٹ بچ گئی ہے. He takes out the Quran from the pocket. وہ قرآن کریم جو ہے نکالتا ہے اپنے جیب سے اور فوراً تلاوت قرآن کریم شروع کر دیتا ہے. یہ قرآن کریم بھی اس کا محافظ بن گیا. نماز نے بھی اس کو دنیا کے حالات سے بچا لیا. یہ 2 نعمتوں کو ہمیشہ اپنے پاس مضبوطی کے ساتھ تھام کر رکھو، چاہے آپ کہیں بھی ہو. سر سید نے علی گڑھ یونیورسٹی بنائی تو لوگوں نے کہا آپ نے کیا کیا، یہ کیا بنایا آپ نے، آپ کیا چاہتے ہیں؟ کہا کہ آبجیکٹ میرا یہ ہے کہ یونیورسٹی میں لائر تیار ہوں، انجینئر تیار ہوں، پائلٹ تیار ہوں، ڈاکٹرز تیار ہوں. یہ سب لوگ یونیورسٹی کے اندر تیار ہوں، اور میری یونیورسٹی کا فاضل اور اسکالر ایمبیسیڈر بن کر کسی ایمبیسی میں جائیں، اس کی گاڑی کے اوپر انڈیا کا جھنڈا لہرا رہا ہو، اور نماز کے وقت اس کی گاڑی مسجد کے دروازے پر کھڑی ہو اور وہ پہلی صف کے اندر جبین نیاز جھکا کر کھڑا ہو. بس میرا یہ مسئلہ. دنیا پڑھنے سے اور دنیا کے ایجوکیشن سے اسلام نے روکا ہی نہیں. کون کہتا ہے کہ اسلام ایجوکیشن کا دشمن ہے؟ ایجوکیشن آپ حاصل نہیں کرتے ہیں وہ آپ کا پرابلم ہے، اسلام کا پرابلم نہیں ہے. وہ جو چیز انسانیت کے لیے ایجوکیشن کے نام پر مفید ہے اس کو حاصل کرنے میں کوئی حرج نہیں.
اس کو کوئی بھی روکے گا نہیں، کوئی عالم اس کو نہ نہیں کہے گا۔ جمعیت کے بڑے بڑے اسکول چل رہے ہیں، وہاں انجار کے اندر بہت بڑا جو ہے کیمپس چل رہا ہے جمعیت کا، اور الحمدللہ علماء ہمیشہ جو ہے اس کو جو ہے وہ آگے بڑھاتے ہیں اور اس کے سلسلے کی تشہیر کرتے ہیں کہ پڑھاؤ اپنے بچوں کو۔ لیکن ایک بات کہتے ہیں کہ ہمارا بچہ ڈاکٹر بھی ہو، لائر بھی ہو، انجینئر بھی ہو، لیکن وہ اچھا مسلمان بھی ہو، بہترین مسلمان ہو، یہ بھی ہونا چاہیے۔ تو یہ دو چیزوں نے ان کو بچا رکھا ہے۔ یہ کون کہتا ہے؟ یہ میں نہیں کہتا، یہ شرح بخاری میں حضرت مفتی سعید صاحب پالنپوری رحمت اللہ علیہ نے تحریر فرمایا۔ خیر تو عرض کر رہا تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو ایک ایک کھجور دی۔ حضرت علی بھی آئے، ان کو بھی ایک کھجور ملی۔ کھجور بڑی لذیذ تھی، روزانہ جو کھجوریں کھاتے ہیں اس سے بالکل مختلف ہے۔ اس کا ٹیسٹ اور اس کا ذائقہ بڑا انوکھا، لیکن رعب سرکار کا ایسا ہے کہ مانگ نہیں سکتے، دوسری دے دیں سرکار، دوسری کھجور دینے میں سرکار کو تو کوئی پرابلم نہیں تھا، لیکن وہ مانگا نہیں، بیٹھے رہے۔ یہ خواب کا مسئلہ تھا۔ صبح ہوئی، نماز میں گئے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ خلیفہ، اس زمانے میں جو خلیفہ ہوتا تھا وہ امام ہوتا تھا، ہمارے جو کنڈم ہوتا ہے اس کو امام بناتے ہیں، بہترین امام۔ لوگ کہتے ہیں پہلے جیسے امام نہیں، تو پہلے جیسے مقتدی کہاں ہے؟ بولا ہوں، بیچارے ایک امام صاحب بہت آہستہ آہستہ قرات پڑھ رہے تھے۔ مقتدیوں نے کہا بھائی آواز بڑھا، اتنی آہستہ کیوں پڑھتے ہو؟ کہا جتنی تم تنخواہ دیتے ہو اس کے حساب سے والیوم رکھا، تنخواہ بڑھا تو آواز بھی بڑھے گی، باقی تم جتنی تنخواہ دیتے ہو اس کے حساب سے آواز برابر۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پڑھی، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ خلاف توقع نماز کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ دیوار مسجد نبوی سے ٹیک لگا کر بیٹھے، اور رات کو جس رنگ کا بیگ حضور کی خدمت میں لایا گیا تھا ایسا حضرت عمر کی خدمت میں لایا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بانٹنا شروع کیا، سب کو ایک ایک کھجور دی، حضرت علی کو دی تو حضرت علی کو محسوس ہوا کہ رات کو جو کھجور حضور نے کھلائی تھی وہ ذائقہ اور یہ ذائقے میں بالکل فرق نہیں، لیکن وہاں یہ کہ سرکار کا رعب اتنا ہے کہ میں مان نہیں سکا۔ لیکن یہاں تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ رشتہ داری میری بیٹی بھی دی ہوئی اور دوستی بھی ہے، مشورے بھی موقع بہ موقع دیے جاتے ہیں، میں مان سکتا ہوں، تکلف نہیں ہے۔ حضرت علی دھیرے سے اٹھے اور جا کر کے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا امیر المومنین ایک کھجور اور عنایت فرمائیں۔ تو مسکرائے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یہ فرمایا کہ رات کو اگر حضور نے تجھے دوسری کھجور دی ہوتی تو میں بھی تجھے دوسری کھجور دے دیتا۔ اس سے اندازہ لگائیے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیسے پتا چلا حضرت علی کے خواب کا روحانی مرتبہ، روحانی مقام کتنا عالیشان ہے۔ بہرحال حضرت اسید ابن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز کے بعد تاجدار مدینہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر اور رات کا پورا ماجرا، میں ختم کر رہا ہوں بات کو، تو پورا ماجرا بیان کیا کہ یہ عالم رہا سرکار، وہ روشنیوں کا سائبان اوپر جاتا ہوا نظر آیا مجھے جو پہلے نیچے آ رہا تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عجیب و غریب جواب ارشاد فرمایا۔ آپ نے فرمایا رات کو کیا تم تہجد میں تلاوت قرآن کریم کر رہے تھے؟ جی ہاں میں قرآن پڑھ رہا تھا۔ فرمایا تمہارے قرآن کریم پڑھنے کی وجہ سے سکینہ اور رحمتیں تمہارے گھر پر نازل ہو رہی تھی، اتر رہی تھی۔ اگر تم پڑھتے رہتے تو میں فجر کی نماز کے بعد قرآن کی تلاوت پر رحمتوں کا نزول گھروں کے اندر ہوتا ہے، صحابہ کرام کو دکھا دیتا۔
معاملہ کلین اور کلیئر ہو کر حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کی تلاوت سے جہاں ایک حرف پر 10 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے، وہاں رحمتوں کا نزول اور گھر میں بارشیں ہو جاتی ہے، رحمت کی برکتیں ہو جاتی ہیں ہمارے گھروں کے اندر تلاوت قرآن کریم کی وجہ سے۔ یہ تو پہلا حق ہوا، بعد میں قرآن کو سمجھنا ہے جس کے لیے یہ مدارس ہیں، اور اس کے بعد اس پر عمل کرنا ہے، یہ تیسرا حق ہے۔ اور قرآن کریم کے ایک ایک حرف کا احترام کرنا ہے اور ادب کرنا ہے اور اس کو سینے سے لگانا ہے۔ اور دنیا کی تعلیم اور ایجوکیشن اور دینی ایجوکیشن کا فرق میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جب کالج جاتا ہے، اسکول جاتا ہے ہمارا اسٹوڈنٹ، تو اس کے پاس بہت بڑا پشتارا ہوتا ہے جو اس کی پشت کے اوپر لادا جاتا ہے۔ مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم یحملوها کمثل الحمار یحمل اسفارا۔ ایک گدھے جتنا کتابوں کا بوجھ بیچارہ گردن کے اوپر اور اپنی پشت کے اوپر لاد کر لے جاتا ہے۔ پشت پر اس لیے لاتا ہے کہ اس میں اشارہ ہے کہ یہ پیٹھ کے پیچھے ڈالنے والی چیزیں ہیں، یہ عارضی اور ٹیمپرری چیزیں ہیں، یہ ایور لاسٹنگ چیزیں نہیں ہیں، ہمیشہ کی چیزیں نہیں ہیں، لہذا اس کو پیچھے رکھو۔ اس لیے پشت کے پیچھے رکھا۔ اور جب چھوٹے بچے کو تختی لے کر اور قرآن شریف لے کر مدرسے بھیجتے ہیں تو سینے سے لگانا سکھاتے ہیں کہ سینے سے لگا کے جا بیٹا، اس لیے کہ اگر سینے میں تیرے قرآن رہے گا تو تیری دنیا بھی بن جائے گی اور تیری آخرت بھی بن جائے گی۔ خیر، آج کی بات کو ختم کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی جو حافظ ہو رہے ہیں ان کو تا دم حیات قرآن کریم سے وابستہ رکھے، اس کے دور کرنے کی توفیق عطائے، جس پر بڑی روایتیں ہیں جس کا وقت نہیں ہے بیان کرنے کا، اور کافی دیر بھی ہو چکی، آپ بہت دیر سے منتظر ہیں، عشاء کی نماز باقی ہے جو ادا کرنی ہے، اس کے بعد کھانے کا ایک مرحلہ ہے وہ بھی طے کرنا ہے۔ اس کے دوران ابھی کچھ اور پروگرام آپ کے سامنے آئیں گے، نکاح بھی 2 ہیں جو ابھی پڑھائے جانے ہیں، تھوڑی دیر اور صبر و تحمل سے تشریف فرما رہے، انشاءاللہ یہ تمام تقریبات منعقد ہو کر ختم ہوگی اور اس کے بعد انشاءاللہ دعا ہوگی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ محمد سفیان بن محمد شوکت، محمد مجاہد بن ایوب میوات، آفتاب عالم بن مشتاق، یہ تینوں بچے آ جاؤ بھائی، تینوں بچے آ جاؤ اور دستار بندواؤ۔ لو یہ لے آ جائیں، سب بندو سلام ہوگا سیدھے